بولتے ہیں ما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز حضرت مسیح کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے مسیح کا اپنی طرف رفع فرما دیا۔ اس لفظ رفع سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ جسم سمیت کا کہیں ذکر ہے اور آسمان کا کہیں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مسیح کا رفع فرما دیا، صرف یہ اعلان ہے اس آیت میں۔ اس لیے یہ خود سمجھنے کے لیے کہ اپنی طرف رفع کیا ہوتا ہے، قرآن کریم سے لفظ رفع پر غور ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے کسی بندے کا رفع کیا ہو، اس کا ذکر ملتا ہو، اس مثال کو دیکھ لیں، فوراً رفع کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ ایک تو رفع کا ذکر ملتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کے ذکر، اور حضرت ادریس کے ذکر میں مفسرین اسی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، ان کو قرب عطا فرمایا۔ یعنی رفعنا و مکانً علیہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کیا، نہ کہ جسم بلند کیا۔ اگر ان کو بھی آسمان پر مانا جائے تو پھر مشکل یہ پڑے گی کہ ایک نہیں دو کے اترنے کا جھگڑا چل پڑے گا، ورنہ وہ گئے کہاں واپس کیوں نہیں آتے۔ اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ رفع کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم پھر یہی لفظ اللہ کی نسبت سے استعمال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ضمیر کر کے ایک بندے کے رفع کا ذکر فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ ایک بدبخت انسان جس کو علماء تاریخ سے بلم باؤل بتاتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے اور مشہور آدمی ہے جو اسی زمانے میں ولی اللہ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبے عطا کر سکتا تھا، اس کے اندر صفات موجود تھی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کی صفات کے نتیجے میں اگر ہم چاہتے تو اس کا رفع فرما لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدقسمت زمین کی طرف جھک گیا اور اس رفع سے انکار کر دیا۔ تو لو شینا کہ یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تب ہے اگر بندہ بھی چاہے، یعنی رفعت دینا اور نیکی عطا کرنا محض اللہ کے چاہنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اگر بندہ بھی چاہے گا تو وہ رفعت میں عطا فرمائے گا، بندہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، دونوں کی مرضی ضروری ہے۔ اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کا رفع فرما لیں، لفظ رفع ہی اور اللہ کی طرف ضمیر گئی، اور متفق علیہ ہے، تمام علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بندے کو قرب عطا فرماتا، اس کے درجات بلند کرتا، لیکن اس بدبخت نے زمین کا کیڑا بننا پسند کر دیا اور زمینی چیزوں کو اپنے لیے چن لیا۔ اگر ظاہری نقشہ دیکھا جائے تو یہاں زیادہ ترین ہے یہ بات کہ ظاہری رفع بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ زمین میں گھسنے کی کوشش اور آسمان پر اٹھایا جانا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس لیے اگر زمین میں گھسنے کے مقابل پر رفع کا لفظ استعمال کیا جائے تو جسم سمیت اٹھانا زیادہ طریقے کا ہے، لیکن علماء یہاں ترجمہ نہیں کرتے۔ قرآن کے بعد ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انسان اور خدا کے تعلق میں لفظ رفع استعمال فرمایا، اور دونوں جگہ مسلم ہے تمام علماء کو کہ ترجمہ قرب الہی نہ کہ جسم سمیت اٹھانا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ خدا کا وہ بندہ جو علم اختیار کرتا ہے، رفع اللہ الی السماء السابعۃ، اللہ اس کو 7ویں آسمان پر اٹھا لیتا ہے، اس سلسلہ سے زنجیر کے ذریعے،
اب بتائیے ساتویں آسمان کا بھی ذکر اور زنجیر بھی اتر رہی ہے جسم کو لپیٹنے کے لیے، صاف پتہ چلتا ہے کہ جو مادی رفع کا ذکر ہے وہ زنجیر اترے گی اور جسم کو باندھ مول کے اٹھا کے ساتویں آسمان کو لے جائے گی۔ اس سے زیادہ کرینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جسمانی رفع کا ترجمہ کر سکتا، لیکن تمام علماء بالاتفاق جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اس کے درجے بلند فرما لیتا اور ساتویں آسمان تک رفتیں عطا فرما، یعنی روحانی رفت۔ ایک عالم بھی دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس کا ترجمہ یہ کرے کہ خدا تعالیٰ اپنے منقطع خداج بندوں کو لپیٹ کپاڑ کے زنجیر میں آسمان پر لے جاتا، نہ کبھی کوئی اس طرح لپیٹا ہوا گیا ہے، نہ کوئی عقل والا اس قسم کا ترجمہ کرتا ہے۔ تو حضور اکرم سے بھی دو رفع کے ثابت ہیں، جس طرح قرآن کریم سے دو ثابت ہیں، اور بلا استثناء دونوں جگہ جسم سمیت مراد نہیں بلکہ درجے کی بلندی مراد ہے۔ دوسرا حضور نے ہمیں جو دعا سکھائی بین السجدتین، اس میں فرمایا یہ بھی دعا کرو برفان، اے میرے اللہ میرا رفع فرما۔ اب بتائیے اللہ رفع فرما رہا ہے بندے کا، اور کبھی دو سجدوں کے درمیان کوئی غائب ہوتا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ یہ ایسی دعا سکھائی جو امت محمدیہ میں کسی کی سنی نہیں جائے۔ آج تک یہ واقعہ نہیں ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان سے آدمی اچکا گیا، اور کیا کوئی عاجز بندہ خدا کو امت محمدیہ کو عطا ہی نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جہالت کی باتیں ہیں ایسے ترجمے کرنا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ 100% استعمال قرآن اور سنت کا یہ کہہ رہا ہو کہ خدا فاعل ہو بندہ مفعول ہو اور رفع استعمال ہو تو مراد روحانی رفع ہے، قرب الہی ہے، نہ کہ جسمانی رفع۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ اصرار کریں اس قرآنی اور رسول کے محاورے کے خلاف کہ وہاں ہم نے لفظ ترجمہ کرنا، اور یہ اصرار ویسے بھی بیکار ہے۔ کیوں ہی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ مفت کی بیکار کوشش ہے، سر ٹکرانے والی بات ہے۔ قرآن اس کی اجازت ہی نہیں دے گا، وہاں وہ آیت اپنی ذات میں کافی ہے اس خیال کو رد کرنے کے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اس کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اپنی طرف اٹھایا۔ جس طرح کوئی چیز جاتی ہے اس کی صرف معین ہونی ضروری ہے، ورنہ حرکت کر نہیں سکتی۔ میں بارہا یہ سمجھا چکا ہوں کہ میں اپنی طرف بلاؤں کسی کو کہ آپ میری طرف ذرا تشریف لائیے، فاروق عالم، کیا فاروقی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ عالم فاروقی، خلیق عالم فاروقی، آپ کو میں آواز دوں کہ آپ میری طرف آ جائیے، آواز آپ مجھے سنتے ہیں اور سمجھنا ہے میری طرف کیا ہے، تو آپ نہیں نہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھنا ہے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کان خراب ہے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ کم کہنا چاہیے تھا، فرضی بنا لیتے ہیں۔ میں کسی آدمی سے کہوں آواز دے کر کہ جناب میری طرف تشریف لے آئیے، اور اس کے کانوں میں نبض ہو، اس کو پتہ نہ لگے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو کہاں جائے گا؟ وہی بیٹھا رہے گا، کیونکہ سمت ضروری ہے۔ اور جب کسی طرف حرکت کرے گا تو سب حرکت کرے گا اگر وہاں وہ شخص نہ ہو جہاں وہ بیٹھا ہو، اگر وہیں موجود ہوگا تو حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ ماں کے ساتھ بچہ ملتا ہو اور ماں کہ میرے لال میری طرف آؤ تو کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جائے گا۔ تو یہ شرط ہے لازمی، اگر بلانے والا اس وجود سے ہٹا ہوا ہو، اس وجود سے دور ہو، تب جسمانی حرکت ممکن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سمت ایک طرف ہو اور پتہ ہو کہ فلاں سے رکنے ہے، پھر اگر حرکت ہوگی تو باقی سمتوں میں اس کے وجود کا عدم ماننا پڑے۔ اب بتائیے حضرت مسیح کی جسمانی حرکت کر کے دکھا دیجیے کہ جس خدا نے فرمایا میں نے اس کا رفع اپنی طرف کیا، اس نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب، تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے خدا۔ وہ خدا جو بول رہا تھا کہ میں نے رفع کیا آپ کی طرف، وہ مسیح کی رگ جان کے اندر بیٹھا ہوا یہ بول رہا تھا، وہاں موجود۔ تو حرکت کس طرح کی؟ کوئی نہیں سکتی ہے۔
جسمانی وجود کی روحانی وجود کی طرف حرکت ممکن ہے، محدود وجود کی لامحدود کی طرف حرکت ممکن ہے، وہ جس میں صرف معین نہ ہو اس کی طرف حرکت ممکن ہے، جو وہاں بھی موجود ہو جہاں سے حرکت کرنی مقصود ہو اس کی طرف حرکت ممکن نہیں ہے کہ لغو بات ہے کہ میں میرے ساتھ کوئی چیز چلتی ہو اور میں اس کو بلاؤں اور وہ حرکت کر جائے وہاں۔ اس لیے یہ آیت ایسی عظیم شان ہے کہ غلط معنی ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اشارتاً بھی یہ کہنا چاہیے کہ حضرت مسیح کا آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا،